اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات نازل ہوئیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو آپ نے جب یہ بیان فرمایا اور یہ آیت سنائی تو عبداللہ بن سلام جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے تھے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنے جو بزرگ ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے یعنی اہل کتاب نے، یہود نے کیا کیا، اپنے راہبوں کو، اپنے پیشوا کو جو ہے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کی باتیں تو سنتے تھے لیکن انہیں کبھی ہم نے سجدہ نہیں کیا، ہم نے تو رب نہیں بنایا۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، جب وہ چیز کسی چیز کو حلال کرتے تھے تو تم اسے حلال کر لیتے تھے، جب وہ حرام کرتے تھے تم اس چیز کو حرام سمجھتے تھے، کیا ایسا تھا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی تھا کہ جو وہ حلال کہتے تھے ہم اسے حلال سمجھتے، جو وہ حرام کہتے تھے ہم اسے حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنا لینا، گویا کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے جو شریعت نازل کی اس شریعت کے علاوہ کسی کی اور کی بات ماننا شریعت کے مد مقابل، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے، وہ کیا ہے کہ آج بھی اگر میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آ جائے، کوئی قرآن کی آیت یا حدیث آ جائے اور میں اور آپ کسی ولی اللہ کا، کسی امام کا قول آگے سامنے رکھ کے یہ کہہ دیں کہ نہیں ہمارے امام کی بات یہ ہے تو اس میں ہماری نجات ہے، ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، تو گویا کہ رب کے علاوہ کسی کو رب بنانے کے مترادف ہوگا۔ یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو بیان کیا کہ تمہارے راہب، تمہارے احبار کیا کرتے تھے؟ کسی کو حلال کرتے، کسی کو حرام کرتے، تم ان کی بات مان لیتے۔ آج بھی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل اگر کسی اور کی بات مانیں گے تو یہی چیز کہلائے گی اور یہ شرک